سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، تاریخی جگہیں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا. ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا. کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی. قرآن میں اللہ بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا، نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے. آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں، ہر قوم اپنے پرانے بلڈنگز کو، ہسٹوریکل سائٹس کو، اور جو آرکیالوجی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا اوپر البرونی کا جدھر آبزرویٹری تھی، اس کے ساتھ جو نندنا فورٹ ہے، ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی. ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے. جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں یورپ میں، سب مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے. ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے، جو انڈس ویلی کا، وہ انگریزوں نے نکالا تھا. ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ نے بہت کم کام کیا، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں. ہری پور میں ایک ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے آرکیالوجی کی، تو انہوں نے ایک 40 فٹ کا بدھا جو دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بدھا، وہ وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے. دنیا میں جدھر بھی بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں وہ سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے روزگار. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں، ہمارے لیے ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو، سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو، سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو. یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوایا کہ سالٹ رینج میں جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں. یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلا جوگیا جائے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر آگے. کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے تو ٹورسٹ نہیں آئے گا. جو دنیا میں جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے. جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ولیج بنائیں اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو. اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ دنیا کی. 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا، سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں، یہ صرف فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. یا لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں، اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، سستے قرضے دیں گے تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلا جوگیا جائے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر آگے. کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے تو ٹورسٹ نہیں آئے گا. جو دنیا میں جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے. جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ولیج بنائیں اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو. اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ دنیا کی. 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا، سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں، یہ صرف فائدہ
इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आपको होगा और फिर सारे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। यहाँ लोग आके सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि लोग आके ठहर सकते हैं, उसके भी हम आपके लिए प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम इंतज़ाम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, सस्ते कर्जे देंगे ताकि आप इसको और बिल्ड कर सकें। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीखी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना। हमारी सबकी आने वाली नस्लों को पता तो चले कि हमारी तारीख थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख का मुआवजा नहीं सही माने में करती। कुरान में अल्लाह बताते हैं कि किस जमाने में क्या हुआ, नसीहत देने के लिए कि आगे ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे हमने अपनी जिंदगी कैसे चलानी है। आजकल जो कौमें आगे निकल गई हैं, हर कौम अपने पुराने बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल साइट्स को और जो आर्कियोलॉजी, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर अलबरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी, उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। एक्सकवेशन वो होती है जो कि ये इनकी खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पुराना है। जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं यूरोप में, सब मुसलसल चीजें निकालते रहते हैं कि पुराने जमाने में किस तरह लोग रहते थे। हमने अभी तक जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, वो अंग्रेजों ने निकाला था। हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं। हरिपुर में एक एक्सपर्ट जो PhD है, डॉक्टरेट है आर्कियोलॉजी की, तो इन्होंने एक 40 फुट का बुद्धा, जो दुनिया में सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो उन्होंने वहाँ हरिपुर में जो इन्होंने निकाला है। दुनिया में जिधर भी बुद्धिस्ट मजहब के लोग हैं, वो सब आके देखना चाहते हैं उसको। जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है रोजगार। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं, हमारे लिए एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती कि समुद्र भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। ये अभी किसी ने पता ही नहीं चलवाया कि सॉल्ट रेंज में जो पुराने शहर हैं वो कितने पुराने हैं।